بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے امیر ملک کون سا ہے؟ اس کا جواب تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ امریکہ تقریباً ایک صدی سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور طاقتور فوج کا مالک ہے۔ کیا امریکہ کی نمبر 1 پوزیشن برقرار رہ پائے گی یا اسے کوئی خطرہ لاحق ہو چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے وقت سے امریکہ کا شیئر 50% تھا، اب یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اب تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ملک امریکہ سے آگے نکل چکا ہے۔ پچھلے 5 عشروں میں کئی ملک اس دور میں شامل ہوئے لیکن امریکہ کے قریب نہ آ سکے۔ البتہ ایک ملک امریکہ کے کافی قریب آ گیا ہے اور وہ ہے چین۔ اس وقت امریکہ کی اکانومی کا سائز تقریباً $28 ٹریلین ہے اور چین تقریباً 18.5 ٹریلین پر کھڑا ہے۔ جب کووڈ کی وبا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا تو اس وقت برطانیہ کے ادارے سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ CBER نے پیشگوئی کی تھی کہ چین 2028 میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، لیکن اب اس نے اپنی پیشگوئی کی تحصیل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل 2036 سے پہلے ممکن نہیں۔ لیکن اس پر تقریباً سارے ماہرین متفق ہیں کہ معیشت کی اشاروں میں سے ایک پرچیزنگ پاور پریورٹی ہے۔ پرچیزنگ پاور پریورٹی میں چین 10 سال پہلے ہی امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کی حکومت خرید امریکہ سے بہتر ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر $10 ہیں اور آپ امریکہ میں ہیں تو آپ ایک برگر خرید سکتے ہیں، لیکن آپ چین میں $10 میں اسی معیار کے 2 برگر خرید سکتے ہیں۔ چین کی معاشی ترقی کو روکنے کی باتیں تو بہت ہو رہی تھیں، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جولائی 2018 کو کیا اور چینی مواصلات کی امریکہ آمد پر ٹیکسوں کی شرح کو 25% تک بڑھا دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹریڈ وار شروع کرتے ہوئے کہا کہ ٹریڈ وارز اچھی ہوتی ہیں، انہیں جیتنا آسان ہوتا ہے۔ امریکہ نے تیزی سے ترقی کرنے والی چینی ٹیلی کام فرم ہواوے کو نہ صرف امریکہ سے نکال باہر کیا بلکہ مغرب میں اپنے حریفوں سے بھی کہا کہ وہ ہواوے کو اپنے مواصلاتی نظام سے دور رکھے۔ ہواوے اب بھی موجود ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی اٹھان وہ نہیں رہی جو چند برس پہلے تک تھی۔ پھر ٹک ٹاک کی باری آئی، لیکن ٹک ٹاک کے ساتھ ابھی تک وہ کچھ نہیں کیا جا سکا جو ہواوے کے ساتھ ہوا تھا۔ چین تقریباً 3 عشروں تک سالانہ اوسطاً 10% کی شرح سے ترقی کرتا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ افغانستان اور عراق میں جنگیں لڑنے میں مصروف تھا۔ چین کی ترقی کی شرح اب گھٹ چکی ہے اور وہ تقریباً 5% سالانہ پر پہنچی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 18 ٹریلین کی اکانومی کا 5% سالانہ گروتھ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ امریکہ سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی شرح 1 سے 3% سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک معاشی تھیوری کے مطابق اگر کوئی معیشت 7% سالانہ کی شرح سے ترقی کر رہی ہو تو 10 برسوں میں اس کا سائز ڈبل ہو جائے گا، یعنی 20 ٹریلین کی اکانومی 40 ٹریلین کی ہو جاتی ہے۔ لیکن امریکہ کو ایک ایسا ایڈوانٹیج حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے، اور وہ ہے ڈالر۔ ڈالر دنیا بھر کی ریزرو کرنسی اور عالمی تجارت کا بڑا حصہ ڈالر میں ہی ہوتا ہے۔ چین بھی عالمی تجارت ڈالر میں کرتا ہے اور اس کے پاس $3200 بلین کے ریزروز ہیں۔ تو جب تک امریکہ کو یہ سہولت موجود رہے گی، اس کو معاشی میدان میں مات دینا ناممکن تو شاید نہ ہو لیکن بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے دنیا بھر میں کئی ممالک امریکن ڈالر پر انحصار کم کرنے اور متبادل کرنسیوں کو فروغ دینے کے لیے سرگرم ہیں۔ یہ رجحان ڈی ڈالرائزیشن کہلاتا ہے، جس کا مقصد مالی خود مختاری حاصل کرنا اور امریکی پابندیوں یا مالیاتی عدم استحکام سے بچاؤ ہے۔ چین نے اپنی کرنسی یوان کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کے لیے کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم متعارف کرایا ہے، جو سوئفٹ کا متبادل ہے۔ چین نے ڈیجیٹل یوان کو بھی متعارف کرایا جو سرحد پار تجارت میں استعمال ہو رہا ہے۔ چین نے برازیل، روس، پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ یوان میں تجارت کے معاہدے کیے ہیں۔ روس کی بات کریں تو روس نے امریکی پابندیوں کے بعد یوان اور روبل میں تجارت کو فروغ دیا ہے۔ روس نے سوئفٹ کے متبادل کے طور پر SPFS نظام متعارف کرایا ہے۔ بھارت نے روپے میں بین الاقوامی تجارت کی اجازت دی ہے اور کئی ممالک کے ساتھ 2 طرفہ معاہدے کیے ہیں۔ بھارت کا UPI نظام اب متحدہ عرب امارات، فرانس اور سنگاپور جیسے ممالک میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ برازیل نے چین کے ساتھ یوان اور ریئر میں تجارت کا معاہدہ کیا ہے۔ برازیل نے یوان کلیئرنگ بینک قائم کیا ہے اور یوان اس کے ذریعہ مبادلہ ذخائر میں یورو سے آگے نکل گیا ہے۔ ایران نے امریکی پابندیوں کے بعد یورو اور یوان میں تجارت شروع کی ہے۔ ایران نے روس کے ساتھ مالیاتی پیغام رسانی کے نظام کو جوڑا ہے۔ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب نے تیل کی تجارت میں دیگر کرنسیوں کو قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک ترکی، ملیشیا، وینزویلا، گھانا اور بولیویا جیسے ممالک بھی مقامی کرنسیوں یا متبادل ذرائع کے ذریعے تجارت کو فروغ دے رہے ہیں۔
ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका एक मुश्तरका करेंसी पर काम कर रहे हैं जो इनकी कौमी करेंसियों पर मबनी होगी और ये डॉलर के अगेंस्ट एक करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर आपके सामने रखते हैं कि 1 मई 2025 को यूक्रेन और अमेरिका ने एक तारीखी मादनी वसाइल का मुआहिदा यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स मिनरल रिसोर्सेज एग्रीमेंट तय पाया है, जिसका मकसद यूक्रेन की मईशत को मुस्तहकम करना और अमेरिका की तवील मुद्दती हिमायत को यकीनी बनाना है। इस मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका को यूक्रेन के कीमती मादनी वसाइल जैसे लिथियम और टाइटेनियम और दीगर नायाब अनासिर तक तरजीही रसाई हासिल होगी। दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका तामीर नौ सरमायाकारी फंड कायम किया है, जिसका मकसद यूक्रेन की जंग से मुतासरा मईशत की बहाली है। इस फंड की निगरानी मुश्तरका तौर पर की जाएगी और यूक्रेन अपनी मादनियात पर मुकम्मल मलकियत बरकरार रखेगा। इसके अलावा इस मुआहिदे के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को $50 मिलियन मालियत का फौजी साजो सामान फराहम करने की मंजूरी दी है, जो सदर ट्रंप के दौर में यूक्रेन को पहली फौजी इमदाद है। इस मुआहिदे पर यूक्रेन का जो मौकिफ है वो ये है कि सदर ज़ेलेंस्की ने इस मुआहिदे को मुनसिफाना करार दिया और इसे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की मजबूती का मुज़हिर बताया है। अमेरिकन का जो मौकिफ है वो ये है कि सदर ट्रंप ने इस मुआहिदे को इक्तिसादी मफादात के तनाजुर में पेश किया, जिससे अमेरिका को यूक्रेन की मादनी दौलत में हिस्सा मिलेगा। लेकिन कुछ अमरीकी सियासतदानों ने इस मुआहिदे को यूक्रेन पर दबाव डालने का तरीका करार दिया है, जबकि यूक्रेन में भी इस पर मिली जुली राय पाई जाती है। ये मुआहिदा यूक्रेन की मईशत की बहाली और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की मजबूती की जानिब एक अहम कदम है, ताहम इसकी कामयाबी यूक्रेन की पार्लियामेंट की मंजूरी और ज़मीनी हक़ाक़ पर मुनहसर है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।